وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین الناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 83 سے 27-90 آج کے درس کا نمبر ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل من رب العالمین. پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 83. فلولا اذ بلغت الحلقوم. تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، ترجعونہا، تو اس مرنے والے کی اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ترجعونہا، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو اگر تم سچے ہو تو واپس لے آؤ. یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے، اور بات ہو رہی ہے قرآن سے بے رخی کی، قرآن سے بے اعتنائی کی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ 82 نمبر آیت ہے. 83 نمبر آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ تم نے تو اپنے آپ کو عقل کل قرار دے دیا ہے اور اللہ کی طاقت سے تم بے خبر ہو. اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے بے اعتنائی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے. دیکھیں صورتحال تو یہی ہے نا، اللہ کے قرآن سے ہم نے اعراض کر لیا ہے بطور کتاب ہدایت. کیوں؟ کہ ہمیں جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ نہیں، یعنی ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے اور ڈراوا ہے. دونوں چیزوں پر ہمیں یقین نہیں ہے.
بہت میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں۔ یعنی قرآن میں ایک راستہ ہے، اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ جنت پہنچ جائیں گے، اور نہیں چلتے تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہی بات ہے نا، قرآن ایک راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر، تو آپ جنت چلے جائیں گے، نہیں چلتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نرم الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، تو پھر تو دوسرا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال اب اس وقت کی صورتحال کیا ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ دیکھیں، دین کی جو تشریح آپ کے ذہن میں ہے، آپ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ساری زندگی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی اور باتیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ذہن میں قرآن اور سنت کی اپنی تشریح ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، اور کوئی ایک رکن نہیں ہے کہ آپ اس کو اختیار کر لیں تو بس آپ مسلمان بن جائیں گے۔ آج کل کی تو صورتحال یہ ہے کہ جو 5 بنا کرتا ہے اپنے حساب سے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں میں نے تو دین پورا لے لیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہر ایک کے ذہن میں اسلام کی اپنی تشریح ہے۔ ہو اب بعض دین کو بیان کرنے والے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قصے، کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور وہ فارغ التحصیل بڑا عالمی شہرت یافتہ آپ لکھتے ہیں اسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اسلام یہی ہے جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے، یہی قصے کہانیاں ہیں۔ اسلام کی بنیاد نہیں بیان کر رہا، وہ آپ کو منزل کا نہیں بتا رہا، منزل پہ چلنے کا راستہ واضح الفاظ میں نہیں بتاتا، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں۔ یہ ویسی ایک بات کر رہا ہوں، یعنی یہ تو میں جو عالمی شہرت یافتہ ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر بعض اوقات ہمیں بس الجھا دیا جاتا ہے دین کی، یعنی جو ضرورت، جو بنیاد بندگی اور اطاعت رسول، دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ باتوں میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے۔ میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالمی شہرت یافتہ ہے۔ یہ بڑی ایک بہت سی ایسی تنظیمیں عالمی شہرت یافتہ، لاکھوں کا مجمع، لیکن جب مقرر بیٹھتا ہے تو قصے کہانی سے شروع ہوتی ہے بات۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ بیچ میں خود بھی رو دیتا ہے، کبھی رلا دیتا ہے، کبھی ہنساتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، بہرحال بڑی، لیکن میں چھوڑ دیں ان باتوں کو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمارے ذہن میں، ہر ایک کے ذہن میں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے۔ اب جتنے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں 40 سال میرا تجربہ ہے کہ لوگ اپنے نظریے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا بس ایک وہ تصور ہے ہمارا۔ لیکن میں تو آپ کو اپنا تصور تو نہیں دے رہا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ اطاعت اللہ، حکم اللہ کا، اطاعت رسول کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم اللہ کا، راستہ رسول اللہ کا۔ اب ہمارے ذہن میں، اب دیکھیں اللہ کے حکم، آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، دین کو ہم نے بس 5 بنا تک محدود کر دیا ہے۔
گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، 5 وقت کی نمازی، قرآن، تہجد، تسبیحات، پورا شرعی پردہ، لیکن شوہر کے ساتھ سلوک اپنی مرضی کا ہے، اسی طرح اس کا شوہر ہے۔ دیکھیں یہ دونوں انسان ہیں، قرآن انسان کے لیے ہے۔ میرا جو نشانہ ہے وہ کوئی صنف نہیں ہے کہ خاتون یا مرد، میں تو آج کے انسان اور جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا شوہر ہے، مٹھی پر داڑھی ہوگی اور 5 وقت کا نمازی، تسبیح ہاتھ میں، چہرے پہ داغ سجدہ، اور گھر میں بیوی سے برا سلوک کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کا جو سبق ہے اس کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، ایک شخص کی جب جان نکلتی ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور جانکنی میں اس کی کوئی مدد تم نہیں کر سکتے، تو تم کیوں اتنا اتراتے ہو اپنی زور بازو پہ؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم میں کوئی طاقت۔ اب دیکھیں ہم نے جو یہ فرعونیت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، تو فرعون تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام سے کہا رب العالمین کون ہے؟ نہیں جانتا۔ پھر کہتا ہے میرا حکم چلے گا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ حکم میرا چلے گا۔ ہماری اور فرعون کی بات تو ایک ہے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ دیکھیں اس کی نصیحت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس نصیحت سے تم نے اعراض کر لیا ہے، سستی کر رہے ہو، بے رخی برت رہے ہو، اور تمہارا تو روز و شب کا یہ معمول ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اے 2023 کے مسلمان۔ اور تم میں اگر اتنی طاقت ہے، یعنی تم اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہو، آج کا سبق تو بھلا بتاؤ جب ایک آدمی مر رہا ہو اور جانکنی کا عالم ہو اور تم اس کو ٹک ٹک دیکھ رہے ہو، اور ہم بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں، تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں تو محسوس نہیں ہوتا، تمہیں تو یقینی نہیں ہے۔ تو اس کی روح کو لوٹاؤ واپس، اگر روح نکل رہی ہے اس کو زور لگاؤ، اس کی روح کو واپس لاؤ، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یہ آج کا سبق ہے۔ تو ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو نہ کسی سے میں سانس ڈال سکتے ہیں، نہ اس سے روک سکتے ہیں جب وقت پورا ہو جائے۔ دیکھیں ہم تو انسان تو بڑا مجبور ہے، اس کے یہ ناخن نکلتے ہیں نا، ناخن، کیا آپ ان ناخنوں کو نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح بہت سی چیزیں آپ کے پیٹ میں غذا جاتی ہے، تو اگر فوڈ پوائزننگ کھانا اگر مناسب نہیں ہے اور فوڈ پوائزننگ ہو گیا، تو آپ کیا حکم دے سکتے ہیں اپنے پیٹ کو کہ خبردار پیٹ خراب نہ ہو، میرے پیٹ ہو تم، میرا حکم چلے گا؟ آپ کی آنکھیں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں، پردہ آ رہے ہیں، آپ پردہ آنے کو روک سکتے ہیں؟ کان اگر سماعت آپ کی کمزور ہو رہی ہے بڑھاپے میں، تو آپ کیا کانوں کو حکم دے سکتے ہیں میرے کان ہو، خبردار
جو سننے کی صلاحیت کم کی یا دیکھنے کی صلاحیت کم کی. دیکھیں انسان مجبور ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، یہ تو ایک بہت بلند رتبہ دینے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹیسٹ سے گزار رہا ہے، ایک امتحان سے گزار رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. بس یہ ایک ٹیسٹ ہے زندگی کا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا او کما قال. سورہ کہف کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں میرا مقصد امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ ایک امتحان ہے. ہم نے دنیا کو یعنی رہائش کی جگہ قرار دے دیا ہے. آپ دیکھ لیں کیسے مکانات اور کتنے خرچے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کی بھی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اچھے سے اچھا مکان بناتا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بنائیں، آپ مکان اچھا بنائیں، ساری سہولیات کریں، اچھا مکان بنائیں، لیکن آخرت کے مکان کو تو نہ بلائیں. آپ جو بھی ہم میں سے زندگی گزار رہا ہے وہ ان اعمال کے نتیجے میں ایک مکان اس کا بن رہا ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں ایک جگہ. وہ ہم دیکھیں یہ بات بڑی پتے کی ہے کہ ہم نے جو بھی رویہ اختیار کر لیا ہے تو ایک جگہ ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ یا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ تو شاید نہ بتائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا مسلمان زندگی اس طریقے سے گزار رہا ہے، اس نظریے سے گزار رہا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. ہماری کوششیں تو ساری دنیا کے لیے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. دیکھیں اصل چیز ہے، ایک بات میں اطمینان سے آپ کو بتاؤں، اصل تو خیال ہے کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنے لیے بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کے خیال میں زندگی گزارنی ہے. یہاں پر ہم آ کے دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیا کو ہم نے حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اب آج کا مسلمان خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. بس بات ختم ہے. میں آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں، لو لیول پہ، ایک لے مسلمان کے لیے، نچلے مطلب میرا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ میں اونچے لیول پہ بات کروں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں، یہ آپ اپنا احتساب خود کریں کہ ہم کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارا رویہ تو بڑا متکبرانہ ہے. قرآن سے ہم نے اعراض کر لیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا. ہمارا تو روزمرہ کا وظیفہ ہے، روزمرہ کا کام ہے قرآن کو جھٹلانا. صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر ہیں، افسر صاحب ہیں، لاٹ صاحب ہیں،
سائل آتا ہے، ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کا کام کیا جائے، افسر کے دستخط سے ان کا کام ہو جائے گا، افسر صاحب بارگیننگ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے بارگیننگ کراتے ہیں. تو ایسے یہ سارا آگے تک نظام چل رہا ہے. تھانے بکتے ہیں، پوسٹیں بکتی ہیں، کوئی ایک وہ نہیں ہے، پٹوار خانے بکتے ہیں. ایک جگہ کہیں رکتا تو نہیں ہے سلسلہ، ساری قوم ہی کرپٹ ہے. دیکھیں یہ کرپشن کی کرپشن مطلب ہر جگہ بددیانتی، اس کی وجہ تو وہ خیال دنیا ہے ہمارا کہ یہی حقیقت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جایا کرو، خوشیاں مناؤ، اور اس طرح یہ ہماری باتیں، یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کافرانہ خیال ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں. وما نحن بمبعوثین، تو ہم تو کافرانہ خیال بھی ہے اور روش بھی ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. بس ایک چیز ہے دنیا، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ ساری دنیا کا یہ موٹو ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، بس کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ. دوبارہ زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ جزائے اعمال کی شروعات اسی دنیا میں ہو جاتی ہیں. میرے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہے، پیسے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن از حد پریشان ہے، بہت پریشان ہے. تو ہم سب لوگ پریشان ہیں. کھانا پینا ہو رہا ہے، شکر گزاری نہیں ہے. اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، کلام الہی سے منہ موڑ لیا ہے. میں دیکھیں اطمینان سے بات کر رہا ہوں آپ سے، اور میں مبالغہ آرائی پر یقین نہیں رکھتا، بات کو بڑا چڑھا کے نہیں کرتا. جو بات ہے بس وہ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ اس بات پہ غور کریں. میرا تو دیکھیں ایک مدعا ہے کہ آپ قرآن کو کیوں جھٹلا رہے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس عظیم الشان کلام سے جو کہ آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، اس سے تم نے بے رخی اختیار کر رکھی ہے اے آج کے مسلمان. اور آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں دیکھیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. دیکھیں ایسے مواقع تو گھروں میں آتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، وغیرہ، بہن ہے. بس جمگٹا، میں خود شاہد ہوں، جمگٹا لگا ہوا ہے، اور مریض جو ہے حالت بگڑ رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بات کرنے بھی چھوڑ دی ہے، اور تھوڑا تھوڑا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یا ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی ہے، بس وہ موت کا انتظار ہے. اور جب موت آتی ہے تو پھر ٹک ٹک دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. دیکھیں اس میں بڑی سبق کی بات ہے کہ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، تم دیکھ نہیں پاتے ہمیں. بڑی عجیب، ہمارے لیے تو عجیب ہے. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا اس وقت. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے.
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ہمیں تو یقین نہیں ہے. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے، وہ میری باتیں بھی سن رہی ہے، مجھے دیکھ بھی رہی ہے، میرے ساتھ ہی ہے. یہ تو یقین کی بات ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں، ہم زندگی بے یقینی کی کیفیت میں گزار کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، ہر قدم پہ ہے. آپ محسوس نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. یہ مقام احسان ہے. حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جو دین سکھلانے کے لیے ہمیں آئے تھے، من الاحسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ یقین کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی عام زندگی کو، ہماری تو ساری باغیانہ زندگی ہے، بغاوت ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، ایک بات ہے بس، قرآن اور رسول کا طریقہ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. گھر میں میاں ہے یا اس کی بیگم ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا. اب سوچے تو کتنی اہمیت والی بات اللہ تعالیٰ نے. جب تم حین اذن تنظرون، ٹک ٹک دیکھ رہے ہو اس کو، لیکن میں ساتھ ہوتا ہوں، تم میں میرے وجود کا احساس نہیں ہے، ہونا چاہیے. زندگی دیکھیں، تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو دوسری کیفیت ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تقویٰ کا خیال پیدا ہو جائے گا. یعنی پھر احتیاط سے آپ بات کریں گے. ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. تقویٰ مطلوب ہے، تقویٰ کا مطالبہ ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنا کہ حق ہے. کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے. اور وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ وہ جب آپ سچے لوگوں کی معیت اختیار کریں گے، ایک ارادے سے ایک اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں گے، صاحب یقین شخص کو، اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس سے تعلق بنائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. یہ آج کا سبق جو ہے یہ آیت نمبر 83 سے ہے. فَلَوْلَا إِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونها إن كنتم صادقين تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم